دوزخ کی جب دوزخ میں پہنچیں گے تو کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں عقل استعمال کی ہوتی اور کانوں سے بات غور سے سن لی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے. اور اس پر اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن اوپینین آئے گا فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر. انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا، پس پھٹکار ہو ان اصحاب السعیر کے اوپر، دوزخ والوں کے اوپر. اب جرم ماننے کا فائدہ کوئی نہیں. السلام علیکم دوستو، اسلام سراسر عقلی اور علمی مذہب ہے، یہ فیتھ نہیں ہے. جو ایتھیسٹ جاوید اختر نے کہا تھا کہ دنیا کے سارے مذہب فیتھ پر ٹکے ہوئے ہیں، فیتھ یعنی کہ بغیر پروف کے، بغیر دلیل کے. تو دوستو یقیناً دنیا کے سارے مذاہب ہی فیتھ پر ٹکے ہوئے ہیں، لیکن اسلام فیتھ پر نہیں ٹکا ہوا. اسلام کے پروف بھی بے شمار ہیں اور دلائل بھی بے شمار ہیں. دوستو جاوید اختر نے کہا تھا کہ مذاہب کے لوگ کہتے ہیں کہ سوال مت پوچھو، بس بغیر دیکھے، بغیر سوچے، بغیر جانے مانتے جاؤ. دوستو دنیا کے مذاہب ایسے ہوں گے، لیکن اسلام جو ہے نا یہ وہ مذاہب نہیں ہے. اسلام کہتا ہے دیکھو، سنو، سوچو، سمجھو، پھر بات مانو. چلیں دوستو آج ہم انجینئر محمد علی مرزا سے جانیں گے کہ اسلام سچا مذہب کیوں ہے اور خدا کے پروف کیا ہیں. چلیں سنیں کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت انسان کی عقل ہے، انٹلیکٹ. اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ اب جدید میڈیکل سائنس اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ دماغ بھی سوچتا ہے اور دل بھی سوچتا ہے، لہذا دونوں چیزوں کو آپ ملا کر عقل کہہ لیں. حتیٰ کہ سب سے بڑا حق یعنی اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا عز و جل و علیہم الصلاۃ والسلام، یہ بھی اسی عقل کی بدولت ممکن ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کے اندر یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی اور اس فائنل ٹیسٹمنٹ یعنی قرآن حکیم کے اندر بھی وہی 10 کمانڈمنٹس ارشاد فرمائی ہیں جو تورات اور انجیل کے اندر موجود تھیں. تو دوستو تورات بھی آسمانی کتاب ہے جو نبیوں پر نازل ہوئی. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اور دوستو انجیل بھی آسمانی کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. وہ بھی سچی کتابیں تھیں اس وقت، اب ٹیمپرڈ ہو چکی ہیں. اب نہ ان کتابوں میں تورات ہو یا انجیل ہو، ان میں تبدیلی آ چکی ہے، لوگوں نے آیاتیں بدل دی ہیں. جس وقت یہ کتابیں نازل ہوئی تھیں اس وقت ایسی نہیں تھی جو اب اس دنیا میں ہیں. اور دوستو تورات کو یہودی اور عیسائی دونوں مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتے ہیں، لیکن مسلمان ٹیمپرڈ مانتے ہیں کہ ان میں تبدیلی آ چکی ہے. لیکن دوستو انجیل کو صرف عیسائی مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتے ہیں، لیکن مسلمان ٹیمپرڈ مانتے ہیں کہ ان میں تبدیلی آ چکی ہے. کچھ باتیں تو ٹھیک ہوں گی لیکن اکثر باتیں ان میں غلط ہو چکی ہیں. اور قرآنک ورژن ان کا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے لے کر 39 تک ہے، 17 آیات میں. اور اس میں جو 9th کمانڈ آئی ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس چیز کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے. بے شک کان، آنکھیں اور عقل، اپروپریٹ ٹرانسلیشن فواد کی ہے عقل. فعید کہتے ہیں عربی میں بھجیا کو، فائدے والی چیز کو، ایکسٹریکٹ کی گئی چیز. ان 3 اعضاء کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے ان 3 اعضاء کو استعمال کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اسی طریقے سے سورہ الزمر کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، اور نصیحت تو قبول نہیں کرتے مگر عقل والے، اولو الالباب. اور اس کے برعکس جو لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، اپنے کانوں کو استعمال نہیں کرتے، اپنی آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک ایک عضو کا ذکر کر کے آخر میں گاڑا فتویٰ لگایا ہے. جو لوگ کان استعمال نہیں کرتے، آنکھیں استعمال نہیں کرتے، عقل استعمال نہیں کرتے،
सूरत अल-अराफ की आयत नंबर 179 में अल्लाह ताला ने उन पर गाढ़ा फतवा लगाया, उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये लोग तो जानवरों की मानंद हैं मगर बल्कि उससे भी बढ़कर। माशाल्लाह, देख लें दोस्तों, जो कहते हैं ना कि सवाल नहीं पूछना चाहिए, बगैर पूछे मानो, तो दोस्तों वो इस्लाम पर नहीं। इस्लाम तो कहता है अक्ल इस्तेमाल करो, देखो, सुनो, सोचो, फिर बात मानो, बगैर दलील के बात ना मानो। उलाइका कल अनाम बल हुम अदल, ये लोग जानवरों की मानंद हैं बल्कि इससे भी बढ़कर। वलियाउज़ु बिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो भाइयों, कुरान हकीम ने तवहमात को रिजेक्ट करके डेफिनेट इल्म के ऊपर अकायद और नजरियात रखने की तरगीब दिलाई। हत्ता कि इसका क्लाइमेक्स है सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 10, वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअ व नअक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। दोस्त की जब दोज़ख में पहुंचेंगे तो कहेंगे काश हमने दुनिया में अकल इस्तेमाल की होती और कानों से बात गौर से सुन ली होती तो आज हम दोज़ख में ना होते। और इस पर अल्लाह ताला का डिवाइन ओपिनियन आएगा, फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर। इन्होंने अपने असली जुर्म का इतराफ कर लिया, बस फिटकार हो इन अस्हाबिस सईर के ऊपर, दोज़ख वालों के ऊपर। अब जुर्म मानने का फायदा कोई नहीं। और भाइयों, रसूलों का मुकदमा ही इसी बात पर कायम है कि इंसान ने अपनी अक्ल को, अपने कानों को, अपनी आंखों को इस्तेमाल करके खुद गुमराही से बचकर हक का रास्ता इख्तियार करना है। सूरह अद्दहर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने तो हदायत का रास्ता वाज़े कर दिया है, चाहो तो इसे इख्तियार कर लो, चाहो तो इनकार कर दो। ये मन चले का सौदा है, लेकिन अंजाम फिर मुख्तलिफ होगा। इनकार करने वालों का अंजाम फिर अल्लाह का गजब, और मानने वालों का अंजाम जो है वो अल्लाह ताला की रहमत का मुकाम जन्नत। भाइयों, कुरान हकीम सिर्फ दो उलूम को मानता है, एक रिवील्ड नॉलेज जो वही का इल्म है, और दूसरा एक्वायर्ड नॉलेज, साइंस का इल्म, डेफिनेट साइंस का इल्म जो मुशाहिदात और तजर्बात के बाद एस्टेब्लिश हो जाए, हाइपोथेसिस या थ्योरीज की बात नहीं। और साइंस की हम डेफिनेशन क्या करते हैं, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज नोन एज साइंस। मुशाहिदात और तजर्बात के जरिए हासिल किया गया इल्म साइंस कहलाता है। तो कुरान सिर्फ दो उलूम को मानता है, रिवील्ड नॉलेज वही का इल्म या एक्वायर्ड नॉलेज साइंस का इल्म। तीसरे किसी इल्म को कुरान नहीं मानता। दोस्तों, वही का इल्म वो है जो कुरान मजीद में आया है, जो सही हदीस में आया है, और जो पिछली किताबों में तुरात, ज़बूर, अंजील में आया हुआ है। ज़बूर, तुरात, अंजील में जो अब चल रही है ना, इसमें कुछ बातें तो वही वाली हैं, लेकिन कुछ बातें जो है ना, जो उनके बड़े बड़े जो आलिम थे, पंडित थे, उन्होंने चेंज कर दिया, बदला दी है। ये है वही का इल्म। और दोस्तों, साइंस का इल्म वो है जो हम तजर्बात से देख कर तजर्बा करके जानते हैं, वो साइंस का इल्म है। जो हम देख कर तजर्बा करके महसूस करते हैं, जान लेते हैं, वो साइंस का इल्म है। इसमें मैंने तकरीबन 35 मिनट की गुफ्तगू की है, मसला नंबर 39 के नाम से अहले सुन्नत पाक.com पर, इल्म वही और इल्म साइंस की अहमियत और उनका दायरा कार। आज महल नहीं कि मैं उसकी डिटेल में जाऊं। इसके बरक्स जो शय रिवील्ड नॉलेज से भी साबित ना हो और एक्वायर्ड नॉलेज से भी साबित ना हो, तो कुरान उसको हक नहीं मानता, इस्लाम उसको हक नहीं मानता। माशाअल्लाह, सही बात है दोस्तों, मुसलमान सिर्फ दो ही बातों को मानते हैं। एक बात जो वही का इल्म है, जो कुरान मजीद में आया हुआ है, जो सही हदीस में आया हुआ है, जो पिछली किताबों में सही बातें हैं, जो टेम्पेंट बातें हैं वो नहीं, सही बातें हैं, वो बातें मानते हैं। या फिर वो बातें मानते हैं जो तजर्बात से, आँखों से देख लेते हैं, वो बात मानते हैं। अगर इन दोनों कोई भी बात हो, अगर वो वही में ना हो, कुरान हदीस में ना हो, और सामने भी तजर्बात से भी ना देखी गई हो, लॉजिकल बात ना हो, तो वो मुसलमान नहीं मानते। जो सच्चे मुसलमान हैं वो, यानी कि कोई भी बात होगी तो मुसलमान देखेंगे, अगर इसका
ثبوت قرآن مجید میں ہے تو پھر مانیں گے، اگر قرآن میں نہیں ہے، صحیح حدیث میں نہیں ہے تو اگر پھر دیکھیں گے کہ سامنے رزلٹ صحیح لگتا ہے تو مانیں گے، اگر سامنے کوئی اور پروف نہیں ہے تو پھر مسلمان نہیں مانیں گے۔ مثال کے طور پر ہمارے پڑوسی ملک کے اندر تقریباً 90 کروڑ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ ایک گائے ہے، اس نے ایک سینگ کے اوپر زمین کو اٹھا رکھا ہے، جب وہ تھک جاتی ہے تو دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے، تو بس اسی کے ہلنے کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ بلی کے راستہ کاٹنے سے نقصان ہوتا ہے، کام نہیں بنتا، تو اگر یہ بات سائنس سے ثابت ہے تجربے کے ہاتھ سے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں تو اسلام نہیں مانتا۔ اگر یہ بات وحی میں آئی ہوئی ہے قرآن مجید میں یا صحیح حدیث میں یا پچھلی علمی کتابوں میں جو صحیح بات ہو اس سے ثابت ہوتی ہے تو پھر مسلمان مانیں گے، لیکن اگر اس سے بھی ثابت نہ ہو، تجربات سے بھی ثابت نہ ہو، کوئی کنیکشن نہ ہو تو مسلمان ان کو نہیں مانتے۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ کوا گھر کے منیر پر کوا بولنے سے مہمان آئے گا، اور جیسے کہ کہتے ہیں کہ کسی کی دربار سے لکڑی چرانے سے انسان اندھا ہو جاتا ہے، یا چوری کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، یا بابے یوں کر لیتے ہیں۔ اگر وحی میں آیا ہوا ہے تو پھر مسلمان مانیں گے، اگر وحی میں نہیں آیا ہوا اور اسے لوجک بھی کوئی نہیں بنتی سامنے والی تو وہ نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے۔ اور یقیناً دوستو، بلی کے راستہ کاٹنے سے یا کوے کے منیر پر بولنے سے یا پھر لکڑیاں دربار سے چرانے سے یا کسی کے جوتی پہن لینے سے یا دربار سے چوری کرنے سے کوئی انسان اندھا نہیں ہوتا۔ یہ سائنس سے بھی ثابت ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب فراڈ چل رہا ہے۔ اب اس کی دلیل نہ تو ریویلڈ نالج میں موجود ہے اور نہ ایکوائرڈ نالج میں۔ ہاں، ہمیں ایکوائرڈ نالج میں جیولوجی کی فیلڈ کے لوگ جیولوجسٹ بتاتے ہیں کہ ٹیکٹونک پلیٹس کے ڈسٹربنس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں۔ اچھا، اب ان پلیٹس کو ڈسٹرب کون کرتا ہے؟ اس کا جواب پھر سائنس نہیں دے گی، اس کا جواب ریویلڈ نالج سے ہوگا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک سپریم بینگ، سپر نیچرل ایجنسی یا سپریم اتھارٹی نے کنٹرول کی ہوئی ہے۔ ٹائنیسٹ ڈیٹیل تھا، یعنی کہ خدا نے کنٹرول کی ہوئی ہیں، اللہ نے۔ وہ تو بس فزیکل فینومینا آف نیچر کو صرف ڈسکور کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے اس وجہ سے۔ اچھا جی، مد و جزر آتا ہے سمندر میں کشش ثقل کی وجہ سے، گریویٹیشنل فورس آف مون کی وجہ سے سمندر میں موجیں اڑتی ہیں۔ اچھا، تو یہ فورس کہاں سے آئی، کیوں موجود ہے مادے کے اندر؟ اس کے اوپر پھر سائنس خاموش ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، بس دیٹس آل، اس سے آگے نہیں۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ رچرڈ ڈاؤکنز نے جو کتاب لکھی دا گاڈ ڈیلوژن، اس میں آدھا سچ موجود ہے۔ جن چیزوں کا رونا ہم بھی روتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ خود کتاب و سنت کے خلاف ہیں باتیں، اور پھر ان کو موقع ملتا ہے اور وہ پھر اپنے غلط نظریات کو اس آدھے سچ کے ساتھ ملا کے پروپیگیٹ کر دیتے ہیں، اور مسلمانوں کا دماغ پھر الٹا چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جی دوستو، سنا آپ نے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت عقل ہے، اور سب سے بڑا حق انسان پر یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے۔ اور دوستو، یہ بھی سنا کہ اسلام صرف دو باتوں کو مانتا ہے، ایک وحی کی بات اور دوسری جو ہے نا تجربات اور جو تحقیق سے کیا گئی بات ہو، علم ہو، وہ علم مانتا ہے اسلام بس، اور کسی علم کو نہیں مانتا۔ یعنی کہ سائنس کے علم کو مانتا ہے، وحی کا علم اور سائنس کا علم، اور تیسرے کسی علم کو اسلام نہیں مانتا۔ سائنس بھی وہ جو ڈیفینیٹ پکی صحیح سائنس ہو، جو تھیوریز ہو، جو جھوٹ ہوتا ہے، جو تکے ہوتے ہیں، وہ نہیں۔ اور دوستو، وحی اور سائنس ایک ہی باتیں کرتی ہیں۔ اگر کہیں میں وحی اور سائنس ٹکرا رہے ہوں تو یا پھر وہ سائنس غلط ہوتی ہے، تجربہ صحیح نہیں ہوا ہوتا، یا پھر جو وحی کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ ان کا صحیح مطلب نہیں لے رہے ہوتے۔ مثلا جیسے کہ سائنس نے آج تحقیق کیا ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے، اور یہی بات قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے کہی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے بنایا ہے۔ اور جیسے کہ سائنس نے آج تحقیق کر کے دیکھا کہ دنیا ہمیشہ سے نہیں ہے، ایک دم سے بنائی گئی ہے، اور یہی بات قرآن میں آج سے 1400 سال پہلے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنائی ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اور جیسے کہ دوستو،
سائنس نے آج تحقیق کر کے پتہ لگایا ہے کہ یہ دنیا گول ہے، اور یہی بات آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں آئی ہے کہ یہ دنیا گول ہے، انڈے کی طرح ہے، اور بھی دوستو بے شمار باتیں ہیں جو سائنس اور وحی کا علم برابر میچ کرتے ہیں۔ اور دوستو جہاں پر بات ٹکرا رہی ہوتی ہے نا، وہاں پر یا تو پھر سائنس صحیح تجربات، سائنس غلط ہوتی ہے، تجربہ صحیح نہیں ہوا ہوتا، یا پھر جو ہے نا وحی کے ماننے والے اس کا صحیح مطلب نہیں لیتے۔ مثلا جیسے کہ کہتے ہیں کہ سائنس نے تحقیق کیا ہے کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے اور غروب نہیں ہوتا، لیکن اس قرآن مجید میں ہے کہ سورج غروب ہوتا ہے۔ تو دوستو یہاں پر ماننے والے، جو وحی کے ماننے والے ہیں، وہ صحیح مطلب نہیں بتا سکتے، کیونکہ جو سورج غروب ہوتا ہے وہ عام انسان کے مطابق، سمجھ کے مطابق ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن مجید بھی عام انسان کے سمجھ کے مطابق بیان کر رہا ہے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ سورج غروب نہیں ہوتا، وہ بھی اپنے اخباروں میں یہی کہتے ہیں کہ جو ہے نا سورج طلوع ہوا، سورج غروب ہوا۔ وہ اس لیے لکھتے ہیں کہ عام انسان کی سمجھ کے مطابق، لیکن عام انسان کی سمجھ کے مطابق ہی قرآن مجید یہی کہہ رہا ہے۔ اور جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور آج کل جو سائنس ہے وہ مشین سے لگا کر بتا دیتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے یا بیٹا ہے، لیکن اس جو قرآن مجید میں آیا ہے نا کہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وہ یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، وہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ جو یہ پیدا ہونے والا انسان ہے یہ بڑا ہو کر نیک بنے گا یا گناہگار بنے گا، اچھا بنے گا یا برا بنے گا، وہ یہ بات لکھی ہوئی ہے، کیونکہ پورا کنٹیکس کے ساتھ پڑھیں تو پھر سمجھ لگے گی، آگے پیچھے پڑھیں گے تو پھر سمجھ لگے گی۔ تو جی دوستو آپ کو کیسے لگی ہماری ویڈیو؟ اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک کرنا، سبسکرائب بھی کرنا اور کومنٹ بھی کرنا۔ اور دوستو یہ ہمارا پہلا پارٹ ہوا، اگلے پارٹ میں پھر ہم آگے کی باتیں بتائیں گے۔